سورۃ الصافات حضرت آیت نمبر 22 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کل میں پارٹ 1 میں بھی گیا تو وہاں میں نے گفتگو شروع کی تو مجھے میرا سانس پھولنا شروع ہو گیا، تو وہ ہیٹر باقاعدہ نہیں اپنی پھول رہے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے نا۔ ویسے آپ بیٹھ رہے ہیں تو فرق نہیں، لیکن جب آپ مستقل بول رہے ہیں تو اس سے فرق پڑتا ہے، تو وہ چل جائے گا تو بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دبا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحیم وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين۔ احشر الذین ظلموا، حضرت یہ جو خطاب ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا فرشتوں کا ایک دوسرے سے خطاب ہے؟ اور جیسا کہ پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ جو آخری آیت ہے ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ فرشتوں کا ان لوگوں سے خطاب ہے جو قبروں سے نکلے، تو انہی کا خطاب اب آگے ایک دوسرے سے مخاطب کر کے کچھ اس طرح ہے کہ احشر الذین ظلموا، جمع کر لو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم، اور ان کی ازواج کو بھی۔ دیکھیے یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیر کرتی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ازواج سے مراد بیویاں نہیں بلکہ ازواج سے مراد کیا ہے؟ اشباہ۔ اشباہ کس کو کہیں گے؟ یعنی جو اعمال میں ایک دوسرے کے مشابہ۔ سیدنا عمر سے تقریباً تمام مفسرین نے یہ قول نقل کیا کہ صاحب الربا مع صاحب الربا، صاحب الزنا مع صاحب الزنا۔ اسی طرح آگے انہوں نے کچھ اور گناہ بھی گنوائے، سود والوں کو سود والوں کے ساتھ جمع کرو، شرک والوں کو شرک والوں کے ساتھ، زنا والوں کو زنا والوں کے ساتھ۔ تو گویا یہ کیٹیگرائزیشن ہو رہی ہے ان لوگوں کے درمیان کس شے کی بنیاد پر؟ ان کے جرائم کی بنیاد پر۔ تو یہاں ترجمہ یہ ہوگا اگر ہم یہ تفسیر مان لیں کہ جمع کرو ظالموں کو بھی اور ان کے ہم مسلکوں کو، یعنی ان کے ہم مشربوں کو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ازواج کا لفظ چونکہ قرآن مجید میں پچھلی صورت میں بھی اس صورت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ عمومی طور پہ جیسے آپ اسپاؤسز یا بیویوں یا شوہروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہاں بھی اسی معنی میں، یعنی احشر الذین ظلموا، جمع کر لو ظالموں کو ان کی بیگمات سمیت، یعنی ان کی بیویوں سمیت، وازواجہم، اور یہاں بیویاں جو مراد ہے کہ ازواجہم، یعنی مرد مراد نہیں بلکہ بیویاں مراد، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو یا اشباہ ہوں گے یا بیویاں ہیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہاں قرآن نہ ہے، آتا ہے نا ہر انسان کے ساتھ ایک قرین لگا دیا گیا اور سورہ قاف میں تفصیل سے اس کا بیان آ گیا، وہ کیا کہے گا وہ کیا نہیں کہے گا۔ تو
احشروا الذین ظلموا وازواجهم سے مراد ہو جائے گا احشروا الذین ظلموا وقرناءهم اور ان کے قرینوں کو. تو یہ تین مشہور تفسیریں ہیں کہ بیویوں. اب سب کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسی بعید اسکیاس بات نہیں ہے کہ جمع کرو ان کے ہم مسلکوں کو, ہم مشربوں کو, ان کی بیویوں کو, ان کے ان شیاطین کو جنہوں نے انہیں گمرایا بہکایا وغیرہ وغیرہ, یہ سب مرادیں ہو سکتی ہیں. جی سر یہ کیسے آپ نے کہا مجھے سمجھ نہیں آیا, کیسے پتہ چلا کہ بیویاں ہیں اور شوہر نہیں ہے؟ اصل میں وَأَزْوَاجَهُمْ, ہم کی ضمیر مذکر کے لیے, تو مذکروں کے ازواج جمع کرو, مذکروں کے ازواج بیویاں ہی ہو سکتی. اور اگر یہ مطلب ہوتا کہ بیویوں کے شوہر جمع کیے جائیں تو پھر ہوتا ہے احشروا الظالمات وازواجهن. جی جی, اور پیچھے بھی پھر الذین ظلموا نہ ہوتا, یعنی احشروا اللاتی ظلمنا یا ظلمنا ہوتا وازواجهن. قرین کی وضاحت کر سکتے. قرین ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو لگایا گیا گمراہ کرنے کے لیے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی مقرر فرمایا. تو سورہ قاف میں ہم پڑھیں گے کہ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال مبین, کہ وہ قرین کہے گا کہ میں نے نہیں بھٹکایا, تو خود بھٹکا ہوتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید. تو ایک قرین وہ ہے. کچھ قرآن ایسے ہیں جو شیاطین انس میں سے ہوتے ہیں, اس کا ذکر کیا ہے, کہاں کیا, وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. یہاں علماء نے کہا کہ قرآن سے مراد سب ساتھی ہیں, شیاطین انس و جن. اسی طرح اللہ کے ذکر سے اعراض کی صورت میں جو انسان کو ایک بیڈ کمپنی ملتی ہے, بری صحبت, اس کو بھی قرین کہا گیا. وہ کہاں کہا گیا, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. تو فرمایا کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا تو ایک شیطان اس کے ساتھ چپکا دیں گے. اب علماء نے کہا یہ ضروری نہیں کہ وہی شیطان, وہ تو ہر وقت ہے ہی ہے, بات واضح ہے کہ وہ ہر انسان کے ساتھ ہے, سواء کان صالحا ام طالحا. یہ کون سا قرین ہے جو اعراض ذکر کی صورت میں شیاطین انس و جن کوئی بھی ہو سکتے ہیں. یعنی میں اگر اللہ کی یاد سے اعراض کروں گا تو میری جو داخلی حالت ہے وہ ان لوگوں کو کھینچے گی میری طرف کے جو خدا کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں. بات واضح ہے کہ تو, اور اسی طریقے پر اگر میرے دل میں خدا کا ذکر ہے تو لوگوں کو مطلب جس شخص کے دل میں خدا کا ذکر ہے اس کی صحبت سے لوگوں کے دل میں خدا کا ذکر پیدا ہو. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, پوچھا کہ اللہ کے رسول سے من الاولیاء, اولیاء کون ہے؟ آپ نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, جن کو دیکھا جائے تو خدا یاد ہے. کیوں خدا یاد آتا ہے ان کو دیکھنے سے؟ کیونکہ ان کے جو قلب ہے وہ خدا کی یاد سے معمور ہے. تو بہرحال قرین اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے نا تو ایک سے زیادہ معنی میں آ رہا ہے. ایک ہر انسان کے ساتھ ہے, ایک بری صحبت ہے. پھر قرین کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ مطلقاً لغوی معنی میں کیا ہے, جو بھی شے کسی کے ساتھ جوڑ دی جائے, چپکا دی جائے, لگا دی جائے. مقرون کے معنی میں قرین کس کے معنی میں, قرن یقرین قرنا فهو قرین و مقرون. آپ نے بتایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہے اور ایک ملک, ایک ملک, اور یہ جو ملائکہ جو ہیں یہ ملک جی, ہر یہ انسان کے ساتھ چار اور لوگ. چار بھی اور بھی بہت. آج نے کہا کہ وہ آگے چار پیچھے چار اور بھی ہیں, یا کم از کم تین ہیں. جب معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ, یعنی جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے ساتھ پورا ایک پروٹوکول, وی آئی پی پروٹوکول. یہ سے چلتے ہی وقت ہے ویسے ہر وقت آپ بیٹھے ہوئے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے آگے پیچھے فرشتے موجود ہیں, وہ صرف حفاظت کے لیے. تو کچھ حفاظت کے لیے, کچھ اعمال کی کتابت کے لیے ہیں, کچھ ایک فرشتہ وہ ہے جو واعظ اللہ فی قلبی, جو مستقل اچھی باتوں کی نصیحت کے لیے, وہ الگ فرشتہ. یعنی ایک فرشتہ ہے جو آپ کو اچھی باتوں کی الہام کرتا ہے, اچھی باتوں کی طرف بلاتا ہے, اور ایک قرین جو ہے وہ آپ کو بالکل. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا نا کہ میرے ساتھ جب ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی کوئی قرین ہے, تو آپ نے فرمایا ہے ولکنی اسلم, میں محفوظ رہتا ہوں ولکنہ اسلم, یا وہ اسلام ہی لیا ہے, وہ مسلمان ہو گیا قرین. واللہ اعلم. تو یہ ہے ازواجہم, احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون. اس کا عطف کس پر ہے؟ کہ الذین ظلموا, ان کو بھی جمع کرو اور ان کے معبودوں کو بھی جمع کرو جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے. اللہ کی عبادت کیا کرتے تو اللہ کے تو روز باللہ جمع نہیں ہوگا, لہذا فرمایا من دون اللہ, کیونکہ اللہ کی بھی کرتے تھے لیکن اللہ کے سوا کسی اور کی بھی کرتے تھے. تو جو اللہ کے سوا معبودان باطل ہیں ان کو بھی جمع کرو
اور ان سب کو راہ دکھا دو فہدوہم. بعد میں کہا کہ ہدا الا اور ہدا بغیر سلے کے آ جائے تو اس کا مطلب دل یدل. ہدا یہدی بمعنی دل یدل. تو یعنی فہدوہم دلوہم, ان کو بتا دو یعنی رستہ دکھا دو جہنم کا. فہدوہم الی صراط اللہ اعلم. اچھا اس میں جو ازواج بمانا ازواج ہوگا یعنی بیوی, اس میں پھر وہ اغلباً لیں گے کیونکہ سب ہاں اصل میں وہی ہے کہ الذین ظلموا کہ جب قید لگا دی تو اس میں کوئی اشارہ ہو گیا کہ بیویاں بھی جو ظالم ہیں وہ ازواج ہیں. واللہ اعلم. یہی مراد ہونی چاہیے. نیک بیویاں تو ان کے ساتھ نہیں ہوگی جیسے حضرت آسیہ علیہ السلام. اور سر یہ جو ہے یہاں پہ صراط الجحیم جہنم کے راستے, یعنی کہ ایک طرح سے یہ اس کا اپوزٹ ہو گیا صراط المستقیم. ہاں نہیں, لیکن یہ قیامت کے دن کی بات ہے. صراط مستقیم ویسے دنیا میں ہے تو یہ تو اصل میں ایسے ہے کہ قبروں سے نکلیں تو ان کو جمع کر کے نا جہنم کے راستے پر جاتا ہے, یوں کہا جا رہا ہے. پھر کہا جائے گا نہیں ذرا روک 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 یعنی یہ ایک طریقہ ہے, ان کو پہنچا دو, نہیں پہلے روکو. اب وہ کہاں کہا واقفو ہو, ذرا روک لو. یہاں اکثر علماء نے کہا کہ ان کو کہا جائے گا کہ وہ صراط جو ہے نا پورے صراط اس پر سے گزرنا ہے تو یہ نہیں گزر پائیں گے, یہ لوگ گر جائیں گے اس پہ. تو ابھی وہ صراط کے دہانے پہ پہنچیں گے تو کہا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون, ذرا انہیں روک لو, ان سے کچھ پوچھا بھی جانا ہے, سوال بھی کیا جائے گا. تو وقف یقیف ویسے ہم عموماً بولتے ہیں رکنے کے معنی میں, وہ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں, لیکن وقف یقیف متعدی ہے روکنا. اور اگر خود رکنا ہونا تو آپ کہیں گے وقفتو سے زیادہ بہتر کیا ہے توقفتو. ٹھیک ہے, تابع تفاعل استعمال کریں. تو ذرا انہیں روکو. کیوں روکو؟ علت کیا ہے؟ ہم نے کہا انہم جملہ تعلیلیہ ہے, انہم مسئولون, کیونکہ ان سے سوال کیا جائے گا. یہاں حضرت عبداللہ بن عباس نے جو جوابات دیے ہیں میں نے شاید عرض کیا تھا, وہ ان سے یہ بھی پوچھا گیا تھا. انہوں نے کہا وقفوہم انہم مسئولون, یہ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ سوال کیا جائے گا. کچھ جگہوں پہ کہا سوال نہیں کیا جائے گا. تو انہوں نے جو مشہور جواب دیا تھا وہ یہی ہے کہ حشر کے مراحل ہیں. لیکن ایک اور جواب کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ سوال دو قسم کا ہے, ایک سوال استفہام کا ہے اور ایک سوال توبیخ کا ہے. تو ان سے جو جس سوال کی نفی کی گئی ہے وہ سوال استفہام ہے. یعنی یوں نہیں جیسے میں آپ سے پوچھوں آپ نے یہ کام کر لیا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ کام کیا, تو یہ سوال استفہام ہے کیونکہ میں جاہل ہوتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں. لیکن سوال تقریر اور سوال توبیخ کیا ہے جس کا مجھے جواب پہلے ہی معلوم ہوتا ہے, حجت تمام کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے. آپ واضح کریں. تو یہ جو پوچھا جائے گا یہ اتمام الحجہ ہے. یہ اس لیے نہیں کہ واقعی ان کو پوچھا جائے کیا کہ نہیں کیا, وہاں بتا دو وہ کہ کیا ہے یا نہیں کیا, یہ نہیں ہوا. اور ویسے بھی آگے کیا آ رہا ہے, یہ تو تحقق ہے. ان سے پوچھا جائے گا کہ مدد نہیں کر رہے ایک دوسرے کی, تو یہ تو خود پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان پر اتمام حجت بھی ہو رہا ہے اور طنز بھی ہو رہا ہے اور استہزاء بھی ہو رہا ہے. اصل یہ جو فہدوہم خدا کا جو لفظ ہے وہ پازیٹو سمجھ آتا ہے, یا تو جہنم کی طرف. ہاں مطلب اس کے اندر تحکم ہے, یہ آپ نے صحیح کہا. یعنی ہدا یہدی عموماً استعمال ہوتا ہے یعنی الی الخیر کے لیے, لیکن ایک اسلوب ہوتا ہے جس کو تحکم کہتے ہیں. ہا والی دوسری ہا سے تحکم کو ہم اردو میں کہتے ہیں جیسے تنزیہ ہوتا ہے. قرآن میں آتا ہے فبشرہم بعذاب الیم. اب تبشیر تو اچھے معنی کے لیے استعمال ہے, تو علماء کہتے ہیں التبشیر ہا ہنا تحکم. تبشیر کیا ہے؟ تحکم ہے. تو یہاں بھی تحکم ہے, تنزیہ معنی. تنزیہ معنی بالکل. وہ جو ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں لیکن وہ تو ہاں وہ تو اس میں بتا بھی دیا گیا ہے خیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہدی کیسے عموماً پازیٹیو سینس میں ہے, کیونکہ ہدایت جو ہے ہدایت ہی ہدایت اگر مطلقاً استعمال ہو رہا ہدایت تو پازیٹیو سینس میں. ما لکم, اب یہ جو ان سے سوال کیا جا رہا ہے نا وہ یہ ہے, ما لکم لا تناصرون, تمہیں کیا ہے تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لا تناصرون. پھر خود ہی جواب دے دیا بل ہم الیوم مستسلمون, بلکہ آج کے دن یہ سر تسلیم خم کیے ہیں, یہ تو سر جھکائے ہوئے ہیں, ذلیل ہے, شرمندہ ہے. نہیں ترجمہ کیا نا آپ کیا صرف گندہ ہے, صرف گندن, صرف گندن سے صرف گندہ, یعنی مصدر اس کا صرف گندن ہو رہا ہے. اللہ اعلم. گندہ جو اس کو مطلب سر جھکانا, سر جھکانا, یعنی سر افگندہ, سر جھکائے ہوئے ہوں گے بالکل. یعنی فرمان
فرما بردار دیکھیں نا عجیب سا لگ رہا ہے ویسے واللہ اعلم. لیکن مجھے اسلام سلم سے نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں فرما بردار ہونے کا اصلا مفہوم نہیں کہ بڑے فرما بردار ہو گئے بلکہ ہم وہ مستقبل. یہاں تو مراد یہ کہ آج تو بڑے وہ سرف گندہ ہیں سر جھکائے ہوئے ہیں تو فرما برداری کا مفہوم ہے لیکن فرما برداری سے لفظ وہ مانا نہیں دے رہا تو اس کے اندر وہ بڑا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور متوجہ ہوں گے ان کے بعض کی طرف. اقبال کہتے ہیں قبلہ رخ ہونا یعنی جب آپ بولتے ہیں نا اقبلت الیک تو مراد یہ ہے کہ میں نے اپنا قبلہ آپ کو بنایا. قبلہ آپ کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف متوجہ ہوا اور آپ کی طرف متوجہ ہو کے آپ سے کوئی بات پوچھی تو وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بعض کی طرف متوجہ ہوں گے یتساءلون یہ سوال کرتے ہوئے. حدیثے سے ایک دن پہلے عبدالرحمن صاحب کی آمد ہو گئی ہے انہی کی طرف سے انہی کی طرف سے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کیا 12 بجے 12 بجے اچھا ماشاء اللہ بہت شکریہ جی پیش کی شکریہ. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ایک دوسرے کی طرف باہمی سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوں گے. ٹھیک ہے یتساءلون اصل میں اقبلہ میں جو ہوا کی ضمیر ہے نا یا ہم کی ضمیر ہے اس کا حال ہے یعنی اقبل بعضهم على بعض في حال كونهم متسائلين قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين کہیں گے کن سے کہیں گے اب یہ قرآن مجید میں جو بارہا اسلوب ہے نا کہ مستضعفین مستكبرین سے کہیں گے یہاں بھی وہی بات ہے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ہے مستضعفین یہ کس سے کہہ رہے ہیں مستكبرین سے. کیا کہہ رہے ہیں انکم کنتم تأتوننا عن اليمين تم ہمارے پاس آتے تھے داہنی طرف سے. یہ لغوی ترجمہ ہے اس کا انکم کنتم تأتوننا تم ہمارے پاس آتے تھے. اب کیا کرنے آتے تھے یہ تو خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہکانے آتے تھے کیونکہ آگے وہ کہیں گے کہ ہم نے کیا بکایا ہم تو خود بہکے ہوئے تھے. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ سمجھ میں آ رہی کہ بات تو تم ہمارے پاس آتے تھے بریکٹ میں بہکانے کو عن الیمین دائیں طرف سے. اب یہ جو دائیں طرف کا لفظ آ رہا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا. زیادہ قوی قول یہ ہے کہ اگر آپ یمین اور قرآن مجید میں یہ عجیب ہے کہ کئی دفعہ آپ کو مشکل کلمے کی تفسیر اسی صورت میں بھی مل جاتی ہے. یعنی سورۃ صافات میں ہی آگے ہم پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فراغ علیہم ضربا بالیمین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے داہنے ہاتھ سے چوٹ لگائی. وہاں مراد یمین سے کیا ہے بڑی قوت سے مارا کیونکہ عموماً جب انسان نے قوت سے مارنا ہے تو اکثر لوگ رائٹسٹ کہا جاتا ہے رائٹسٹ ہوتے ہیں تو وہ ویسے تو لیفٹسٹ اور رائٹسٹ تو اور ہیں لیکن رائٹ ہینڈڈ یہ صحیح ہے کیونکہ رائٹسٹ تو وہ فکری طور پہ کہا جاتا ہے تو وہ دائیں ہاتھ سے قوت ضرب لگائیں گے تو دایاں ہاتھ بمانا قوت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو فراغ علیہم ضربا بالیمین کا مطلب ہوگا بڑی قوت سے ضرب لگائے ان بتوں پر. تو یہاں بھی کیا ہے کیونکہ یہ مستضعفین ہے نا تو مستکبرین ان پر جبر بھی کرتے تھے قوت کا استعمال بھی کرتے تھے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں انکم تأتوننا عن الیمین تم ہمارے پاس بہکانے کو بڑی قوت سے آتے تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب دوسرا ترجمہ کیا گیا کہ یمین کا استعمال عموماً اچھے معنوں میں ہوتا ہے نا ہر کام اچھا کام دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وغیرہ وغیرہ. بہت سی مثالیں دے کر علماء نے کہا کہ یہاں مراد ہے تم ہمارے پاس دین کی جہت سے آتے تھے. دین کی جہت سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں وسوسے ڈالتے تھے باطل کو مزین کرتے تھے دین میں عوض تلاش کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. یعنی تم ہمیں بہکاتے تھے دین سے. انکم تأتوننا عن الیمین بہت واضح کہ یہ بھی سلف کی رائے موجود ہے. تیسری رائے یہ ہے کہ یمین آتا ہے قسم کے لیے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ یمین اللہ کی تو اس کا کیا مطلب ہے اللہ کی قسم اور دایاں ہاتھ اٹھا کر قسم کھائی جاتی. تو انکم کنتم تأتوننا عن الیمین تم تو ہمارے پاس قسمیں کھا کھا کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ باطل پر ہے اور ہم حق پر ہیں. فقاسمہما انی لکما لمن الناصحین شیطان نے قسمیں کھا کر کہا. یہ تین مشہور بات ہے. یہاں اس بات میں اس ترجمے یہ بھی تھا قسمیں کھاتے. اچھا قسمیں کھاتے حضرت صاحب نہیں کر
ان میں آمد بڑے زور کی ہوا کرتی ہاں وہ پہلا والا کوئی محسوس ہوتا ہے کہ وہ قوی ہے، یعنی تم بڑی زبردستی کرتے تھے ہم پر۔ یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام لکھا بھی ہے انہوں نے یہ والا یہ والی رائے انہوں نے نقل کی ہے فراز ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وَاخْتَرْتُهُ لِمُنَاسَبَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ من سلطان، یعنی وہ سلطان جو ہے ہاں یعنی وہ گویا کہہ رہے ہیں کہ تم تو بڑی ہم پر جبر کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم کہاں جبر کرتے تھے، ہمارے پاس تو کوئی دلیل تھی نہیں، سلطان اختیار نہیں تھا، تم تو خود گمراہ تھے اور ہم خود گمراہ تھے، تمہیں بھی کر دیا، ہمارا کوئی قصور نہیں۔ تو یعنی وہ الزام لگا ہے نا کہ تم نے زبردستی کی، جیسے ہم پچھلی صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل، تم صبح شام سازشیں کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ رائے زیادہ قوی محسوس ہوتی ہے کہ تم بڑی قوت سے آتے تھے، جبر کے ساتھ آتے تھے۔ اگلی والی بات ہے کہ ان کے جواب سے بات ہاں بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور خود قرآن مجید میں اسی صورت میں جو آگے استعمال بھی ہے ضربا بالیمین۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے خیر خواہ بن کر قسمیں کھاتے رہو، یہ خیر خواہ بتائیں کہاں سے نکالا؟ ہاں وہ خیر تھا بالکل، یہ ابھی تو آپ نے بتایا تھا کہ اس میں وہ قسموں کا یہ کہہ رہے ہیں خیر خواہ بن کر قسمیں وہ دونوں معنی جمع کر لی۔ میں نے کہا تھا انل یمین کا ایک، ویسے تو جو قسمیں کھاتا ہے وہ اپنے آپ کو خیر خواہ کہتا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ دین کے حوالے سے دھوکہ دیتے تھے کہ اس میں غلطی ہے اور ہم تمہیں ٹھیک بات بتا رہے ہیں۔ باقی جو حضرت تھانوی نے کہا نا کہ آگے سے وہ خود بخود طے ہو جاتا ہے، وہ ضروری نہیں، یعنی ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ تم نے تو قسمیں کھا کر ہم سے کہا تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے نا، ہم نے کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی نا، تم تو خود جو ہے وہ گمراہ تھے۔ یعنی ہر معنی کے اعتبار سے اس کی گنجائش ہے، جیسے شیطان کہے گا وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ دعا، لیکن ابھی رہے بہرحال نہیں محسوس ہوتی ہے۔ کیا فرمایا اس کے بعد؟ قالوا، اب وہ جواب دیں گے، تو اس سے پتہ چلا کہ پہلا قالوا اور ہے، دوسرا قالوا کے قائل اور ہے۔ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وہ کہیں گے کہ بلکہ، یعنی بل اضراب بھی ہے، یعنی انتقال بھی ہے اور ابطال بھی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں تم نے بہکایا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، بل لم تکونوا مؤمنین، تم خود صاحب ایمان نہیں تھے، تم ایمان لانا نہیں چاہتے، ہماری اپنی خواہشات تھی۔ وما كان لنا عليكم من سلطان، اور ہمارے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل اور اختیار اور برہان تو نہیں تھی۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ پھر کیا تھا؟ کنتم قوما طاغین، تم حد سے بڑے ہوئے تھے، طغایت کا بڑی بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں جو ابو اسائی قریش ہے، صنادید قریش، وہ بلال کو کیوں گمراہ نہیں کر سکے، وہ سہیب رومی کو کیوں گمراہ نہیں کر سکے، وہ جو ہے وہ ابو سعید الخدری کو اور خباب بن الارت کو اور عمار بن یاسر کو اور حضرت یاسر کو اور حضرت سمیہ کو، ان کو کیوں نہیں کر سکے؟ وہ بھی تو مستضعفین ہی میں سے تھے، اوروں میں سے بہت کو کر لیے۔ تو آخر اگر وجہ یہ ہوتی کہ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تو قوت کے ساتھ تو بھی آ رہے تھے، تو وہ گمراہ نہیں ہو سکے، تم گمراہ ہو گئے۔ تو اگر علت گمراہی کی ہماری قوت، یا اللہ تعالیٰ فرمائے تمہارے ان کی قوت اور جبر ہوتا، تو یہی جبر تو بلال کرتے تھے، تمہیں بھی گمراہ ہو جانا چاہیے، وہ نہیں ہوئے۔ تو لہذا علت جس کی بنا پر تم گمراہ ہوئے ہو وہ کیا ہے؟ بل کنتم قوما طاغین بل لم تکونوا مؤمنین۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی میں کسی کا جبر قبول کرنے کے لیے بھی کیوں تیار ہوں، میرے اندر جو ریسپٹیبلٹی ہے، قابلیت ہے، وہ کیا ہے، کس بنیاد پہ میں نے قبول کر لیا، اس نے نہیں کیا۔ تو یہ اہم بات ہے۔ بل کنتم قوما طاغین، جیسے فرمایا نا بل یرید الانسان لیفجر، انسان خود چاہتا ہے کہ وہ ذرا مستقبل میں فسق و فجور کرتا رہے، تو پھر وہ ادھر ادھر کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو بل کنتم قوما طاغین، لہذا یہ کیا کہیں گے مستقبلین؟ فحق علینا قول ربنا، بس دیکھو ان دی تو بات یہ ہے کہ ہمارے رب کا جو قول تھا نا وہ ہم پر سچ پڑ گیا۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، اب ہم نے چکنا ہی ہے، ذاق یذوق سے ذائقہ، یعنی اب تو عذاب چکنا ہے۔ فاغویناکم، ہاں ہم مانتے ہیں ہم نے تمہاری گمراہی کی پوری کوششیں کی تھی، تمہیں اچکانے کی، تمہیں بہکانے کی، لیکن انا کنا غاوین، ہم بھی گمراہ تھے۔ پہلا والا ہے اغوا یغوی اغوا، اور دوسرا غوی یغوا، یعنی اغویناکم۔ لیکن جو غوی یغوا اور غوا، یہاں تو مجھے یاد نہیں آ رہا کہ جو فرق کیا، لیکن سورہ نجم میں علماء نے فرق کیا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، تو ہم تو گمراہی کے معنی میں کہتے ہیں ضل یضل کے اندر، جیسے آپ کہتے ہیں نا ضللت الطریق،
جنگل میں، تو بس بھٹک گیا بس. میرا ضروری نہیں اس میں قصور تھا یا نہیں، یہ لفظ نہیں بتا رہا، ہو سکتا ہے میرا قصور ہو سکتا ہے میرا قصور نہ ہو. لیکن اگر میں کہوں غویت فی الطریق، یعنی غویت غویہ یقظہ سے، تو علماء کہتے ہیں اس کے اندر اس شخص کی سوء نیت اور سوء فعل اور سوء ارادہ شامل ہوتا ہے. تو فَأَغْوَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، باقی ارادے کے ساتھ کیا تھا، کوشش کر کے کیا تھا کہ تم لوگ حق قبول نہ کر پاؤ، لیکن اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم بھی تو اس حق سے اپنی سوء نیت یا سوء طویہ کہتے ہیں ضمیر میں جو چیزیں، اس کی وجہ سے ہم بھی بھٹکے ہوئے تھے. تو ہم نے بھی یہی چاہا کہ تمہیں بھی بھٹکا دیں. تو بس یہ میں بتایا اس لیے رہا تھا کہ غوا یعنی غویہ یقوا غون اور ضلع یا ضلعوں میں ایک فرق ہے. بات ہے، ضلع عام ہے، غویہ یقوا خاص ہے. یعنی ہر غویہ یقوا تو ضلع یا ضلع ہے، جو بھی بھٹک گیا وہ واقعی پر رستہ بھی کھو گیا، لیکن ہر ضلع یا ضلع غویہ یقوا نہیں ہے. تو ان میں عموم خصوص مطلق ہو گیا. خصوص دو سرکل ہے، بیچ والا سرکل غوایا کا ہے، غوایا، اوپر والا سرکل ضلالہ. ربنا ربنا ہوتا ہے کس جگہ؟ یہاں پہ ربنا ہے، ربنا قول، یہ جو آیت ہاں وہ مضاف الیہ کی وجہ سے، یعنی فحق علینا ہمارے اوپر ثابت آ گیا. حق کا فاعل کیا ہے؟ قول، قول صادق آ گیا. قول کس کا ہے؟ ربنا، ہمارے رب کا. تو یہ قول مضاف ہے، رب مضاف الیہ ہے، اور پھر رب خود مضاف ہے ضمیر کی طرف. اپنے اختیار سے گمراہ. ہاں اپنے اختیار سے، وہی وہ اغوینا کے اندر اپنے اختیار کا یا برے ارادے کا مفہوم ہے. بالکل. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو یہ سب کے سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے. کون سب کے سب؟ اب پتہ چلا، المستضعفون اور مستكبرون. بات ہے. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرمین کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آگے جملہ تعلیلیہ آ رہا ہے، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ، بے شک یہ لوگ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، یستکبرون، یعنی کانوا کی خبر کیا ہے؟ یستکبرون، اور یہ اذا سارا بیچ میں کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، یعنی استکبار کرتے تھے. کب کرتے تھے؟ اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ، جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ. اسی طرح دیکھیں کہ اگلی پیچھے صورتوں میں یہ مفہوم آئے گا بار بار. سورہ زمر ہم پڑھیں گے، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون، وہ بھی لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے کیونکہ صرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد والی صورت میں ہم پڑھیں گے ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا. تو یہاں بھی یہی بات ہے، خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے تو تم شرک کرتے تھے، تمہارے دلوں میں ایک استبعاد اور انکار پیدا ہو جاتا تھا، اور جب شرک کیا جائے تو فوراً کھلکھلا کے ہنس پڑتا تھا. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. یہاں پہ آپ نے مشترکون میں دونوں آگے مستضعفین اور مستکبرین. جی دونوں، کیونکہ جب اشتراک دو حضرات میں ہی ہوتا ہے تو پیچھے کوئی دو فریق ہوں گے جن کا ذکر کیا گیا، تو دو فریق ہمارے سامنے آ گئے. اگرچہ یہاں اللہ نے مستضعفین اور مستکبرین کا نام نہیں لیا، لیکن بات باتیں ہو رہی ہے. کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں، کچھ اپنے الزام کا دفاع کر رہے ہیں. لیکن عموماً مستضعفین جو ہے وہ ان کے ساتھ یعنی کہ ایک طرح سے ہمدردی کا وہ آتا ہے کہ یہ ہم کمزور تھے زمین میں، ہم کچھ کر سکتے. لیکن اللہ میاں نے ان کو کہیں بھی عذر نہیں دیا، نہیں دیا. یہاں تک کہ جب انہوں نے کہا نا کہ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، کہ ان کو دگنا عذاب تو ملنا چاہیے نا اوپر والے کو، تو اللہ اس کے جواب میں کہا کہ قال لکل ضعف، سب کوئی دگنا ملے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مستضعفین، وہی جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کیا سارے مستضعفین کو گمراہ کر سکے مستکبرین؟ نہیں، وہ تو نہیں کہ ان کی بات ہی کچھ اور ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اندر کچھ دو نمبری تھی جس کی بنیاد پہ انہوں نے قبول کر لی. اور یہ بات مستضعفین سے بس مراد یہ ہے کمزور لوگ تھے، کوئی شک نہیں. یعنی سردار نہیں تھے بلکہ غلام بھی ہو سکتے ہیں، ان کے خادم بھی ہو سکتے ہیں، معاشرے میں اپنے بڑوں کے پیچھے چلنے والے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی مستضعفین میں ضروری نہیں کہ وہ ایسے ہوں کہ جن کو دبایا گیا ہو. مراد یہ کہ جو فالوورز ہوتے ہیں، کچھ فالوورز ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے. تو یہ فالوورز سے جو کیا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، اکثر لوگ ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں
عوام الناس کی، یعنی ہم لوگ اپنی بات کریں، عوام الناس کی اکثریت جو ہے وہ فالوورز کی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو اگینسٹ دی کرنٹ جو ہے مثلا وہ کون تیراکی کرتا ہے، کون تیراکی کرتا ہے؟ وہ تو صدیوں میں کچھ 2-4 لوگ پیدا ہوتے ہیں جو پھر آ کے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیتے ہیں. تو سر میں یہ کہہ رہا ہوں، مستضعفین سے مراد بولیں تو پھر تو بہت سارے لوگ، لیکن اللہ میاں نے سب کو عقل دی ہے، سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، سب کو مکلف بنایا ہے، سب کو کہا کہ غور کرو. مستضعفین کو بھی اتنی ہی عقل دی ہے جتنی مستکبرین کو دی ہے، بلکہ شاید زیادہ دی. مستکبرین میں ہو سکتا ہے کم ہو تھوڑی، کیونکہ وہ مستکبر ہے، اس لیے تکبر عقل کی خرابی ہے ویسے. تو لہٰذا اللہ میاں نے ادھر نہیں دیا ہے کہ کن کو ادھر نہیں دیا، ان کو جن تک حق بات پہنچی ہے اور وہ مستضعف. یہاں بات انہی کی ہو رہی ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے کہ جن تک دعوت صحیح طریقے پر پہنچ گئی ان کی بات ہو رہی ہے. اب باقی دنیا بھر کے لوگ جو جن تک دعوت بھی نہیں پہنچی ان کی بات نہیں. یہ وَيَقُولُونَ، ایک تو وہ یہ کہتے تھے یعنی لا الہ الا اللہ خود ان کے لیے باعث تعجب تھا، اس لیے اس سے اگلی صورت کون سی ہے؟ صاد. اس کے شروع میں کیا ہے؟ اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب، ایک ہی معبود بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور دوسرا تعجب کس پر ہے؟ خود رسالت پر. لہذا کیا کہا؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو ایک بہکے ہوئے شاعر کے لیے؟ لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، تو وہ کیا گویا کہہ رہے ہیں کہ وہ اما مجنون و اما شاعر ہو، اور ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو لہذا وہاں کیا آتا ہے سورہ صاد میں جو اس کے بعد ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، جو صبر کرو اپنے آلیہ پر، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اس کا تو کچھ اور ہی مقصد ہے، اس کے پیچھے تو کچھ اور ایجنڈا ہے. جیسے کہا جاتا ہے ہر زمانے میں آپ دیکھیں رسولوں پر، اور ابھی تک بہت سے مستشرقین پچھلے عرصے میں سیم وہی اعتراضات دہراتے رہے تو مشرکین مکہ سارا کچھ کہہ چکے. یہ مال و دولت چاہتا ہے، یہ شاعر ہے، نعوذ باللہ ان کو دماغی خلل ہے، یہ ہے وہ ہے، اور یہ مال و دولت کا تعلق، سب الزامات جو لگائے تھے وہی دہراتے رہتے. رسول سب غلط ثابت ہو چکے. غلط کیا ثابت ہو رہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے. تو یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل جاء بالحق. پہلی بات تو یہ ہے، اور یہاں بھی آپ دیکھیں کسی شے کو یعنی کیا کہیں گے اس کو، کسی شے کی اوتھینٹسٹی کے لیے 2 معیارات دے دیے گئے. ایک کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ فی نفسی ہی حق ہے کہ عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، غور و فکر کرو، تفکر کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا وہ حق ہے. چلو بل جاء بالحق. دوسری بات یہ دیکھو کہ جو یہ دعوت لے کر آئے ہیں یہ پرانے رسولوں کی دعوت کے موافق ہے کہ نہیں؟ کیا انہوں نے کوئی نئی بات کر دی؟ تو فرمایا بل جاء بالحق، اور یہ ایک پوری چین میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کی ایک سلسلہ سند ہے، استناد ہے، یہ رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں. وصدق المرسلین. یہاں سے بعض علماء نے کہا کہ واحد نبی جو بالفعل، ایک ہے بالقوہ تمام انبیاء ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، بالفعل جس نے تمام انبیاء کی تصدیق کی ہے وہ آخری ہی ہو سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیں بل صدق المرسلین، تمام انبیاء کی تصدیق کرتی ہوں. تو کون ہوگا جو تمام انبیاء کی تصدیق کرے گا؟ جو تمام انبیاء کے بعد آئے گا اور وہ کہے گا کہ سب ٹھیک لے کر آئے تھے، آپ کے بعد کسی نے نہیں آیا. انکم لذائق العذاب العلیم، کہا کہ تم تو عذاب علیم کو چکھو گے، چکھنے والے ہو یا چکھ رہے ہو. اسم الفاعل حال پر بھی دلالت کرتا ہے مستقبل پر. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا. وما تجزون، اور تمہیں جزا نہیں دی جائے گی مگر وہی، یعنی تجزون میں نائب فاعل تو واو کی ضمیر ہے اور ما اصل میں مفعول بھی ہے، یعنی تمہیں نہیں جزا دی جائے گی، جزا دی جائے گی مگر کس کی؟ ما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے. الا عباد اللہ المخلصین. اب اس استثناء کے بارے میں اختلاف ہوا کہ یہ استثناء متصل ہے یا استثناء منقطع. اکثر نے کہا کہ یہ استثناء منقطع ہے، بمعنی کیا ہے؟ لیکن عباد اللہ المخلصین سینجون، ان نجات پا جائیں، یعنی تمہیں تو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور جہنم حاصل ہو جاؤ گے. ہاں جہاں تک اللہ کے مخلصین بندے ہیں وہ نجات پا جائیں گے. اور دوسری رائے یہ ہے
کہ یہ استثناء متصل ہے. یعنی کیا مطلب کہ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تم سب کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو تم عمل کیا کرتے تھے، ہاں سوائے اللہ کے مخلصین بندوں کو کہ ان کو جو وہ کیا کرتے تھے اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا. اب یہاں ما کنتم تعملون میں نیک اعمال مراد ہے یا برے اعمال؟ برے اعمال. ان کو ان کے برے اعمال کی جزا نہیں دی جائے گی. کیوں نہیں دی جائے گی؟ نتجاوز عنہم سیئات ما عملوا، ہم ان کے برے اعمال سے تجاوز کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نیک اعمال زیادہ ہے، جس کی بنا پر ان کے برے اعمال سے صرف نظر ہو جائے گا. دیکھیں کیا ہے سورہ صافات میں، سورہ احقاف میں، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. بہترین اعمال قبول فرما لیں گے، برائیوں سے گزر کریں گے. تو یہاں کیا ہے، تم سب کو تمہیں برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. ہاں عباد اللہ المخلصین کے برے اعمال سے صرف نظر کر دیا جائے گا. الا عباد اللہ المخلصین. بات سمجھ میں آئے؟ لیکن بہرحال اس میں بھی کچھ اشکال. جی فرمائیے. سر اس میں مطلب مخلصین یہ بھی ہے کہ مطلب گناہ وہ کرتے تھے لیکن ان کو سمجھ یا یعنی مخلصین ویسے لغوی ترجمہ ہے جن کو اللہ نے چنا ہوا ہے. مخلص ہے، مخلص نہیں بلکہ مخلص. اب ظاہر بات ہے معصوم تو انبیاء علیہ السلام ہی ہوتے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کے سوا جو لوگ ہیں ان سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ اللہ کے چنیدہ ہوتے ہیں تو ان کے یا تو وہ توبہ کر لیتے ہیں، اور اگر بالفرض کچھ گناہوں سے وہ توبہ نہ بھی کر سکیں تو ان کے نیک اعمال بہت زیادہ ہیں، تو ان نیک اعمال کی وجہ سے وہ برائیاں دب جائیں گی اور ان سے سب پہ نظر کر لیا جائے گا. اللہ حضرت تھانوی کا کیا ترجمہ؟ ان میں نیچے بھی لکھیں گے اسلام پتہ ہے ترجمے میں تو بس یہ ہے ہاں مگر جو اللہ کے خاص بندے ہیں. ہاں یعنی ہاں مگر جو اللہ کے خاص بندے ہیں، یعنی یہ نئی بات شروع ہو رہی. ہاں مگر جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ نجات پا جائیں گے. بریکٹ میں کیا ہے؟ خاص کیے ہوئے بندے ہیں نہیں ان کے واسطے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے میں لکھیں کہ خبر اس کی بلائی کا ہے. ہاں یہ بھی ٹھیک. یعنی الا عباد اللہ المخلصین، اس کے بعد یا تو آپ خبر محذوف مان لیں گے سینجون نجات پا جائیں گے، یا کیا ہوگا اولئک لہم رزق معلوم. آگے ہم ان کے بارے ہاں اللہ جہاں تک تعلق ہے اللہ کے مخلص بندوں کا تو ان کے بارے میں ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کے لیے تو ایک معلوم رزق ہے. بالکل اسی طرح اولئک لہم رزق معلوم. اب یہ معلوم کے بارے میں بھی اختلاف ہوا، وہ معلوم ان کو کیسے ہوا؟ تو کہا کہ کچھ نے کہا معلوم عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں معلوم. بعض نے کہا معلوم اس معنی میں کہ بکرتن وعشیہ، صبح شام آئے گا نا تو پتہ ہوگا آئے گا شام کو رزق. کیا آئے گا یہ نہیں پتہ. تو معلوم کیا ہے؟ معلوم وقت ہے اس کا، اس کی حقیقت اور اس کی حقیقی صفت معلوم نہیں ہے. بعض نے کہا معلوم سے مراد یہ کہ دنیا میں کچھ تعارف کروا دیا گیا نا اس درجے میں معلوم. تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے مشہور منطق میں کہا جاتا ہے کہ آپ دلیل بناتے ہیں، دلیل کے ذریعے آپ مدلول تک پہنچنا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اگر مدلول آپ کو پہلے ہی معلوم ہے تو دلیل کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ کو مدلول بالکل ہی نہیں معلوم تو پھر آپ دلیل کیسے بنائیں گے؟ وہ تو خیال میں بھی نہیں آئے گا آپ کے مدلول. تو پھر اس کو جواب کیا دیتے ہیں؟ معلوم من وجہ و مجہول من وجہ. تو اسی طرح اولئک لہم رزق معلوم، ہمیں نہیں پتا کہ وہاں کیا ہے لیکن ہمیں پتا بھی ہے کہ وہ وہاں کیا ہے. بات ہے کہ نہیں؟ مثلا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں وہ ہے جو ہمیں نہیں پتا. یہ تو کم از کم ہمیں پتا ہے. یعنی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تو معلوم من وجہ ومعلوم ومجهول من وجہ والله اعلم. لیکن اور بھی اس کی تفسیریں کی گئی دوسری صورتوں میں دوسری صورتوں میں قرآن مجید میں. ہاں وہی یعنی یہاں پہ انہوں نے کیا مراد دی کہ جس کا تعارف اللہ نے دنیا میں کرا دیا، کچھ نہ کچھ تو بتا دیا، یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا، بکرتن وعشیہ ہوگا، یہ چیزیں دی جائیں گی، پھل دیے جائیں گے، فواکہ کو آگے رہا. فواکہ وہم مکرمون. اب یہ رزق معلوم کا بدل ہے، یعنی وہ رزق معلوم کیا ہے؟ فواکہ. اچھا فواکہ تو بہرحال بات کھانے کے بعد ہوتے ہیں اصلا، ٹھیک ہے. تو رزق کیا ہے؟ وہ اور جگہوں پر بھی ہے ویسے کہ وہ لحم طیر ہوگا ولحم مما یشتہون، جو بھی وہ چاہیں گے. لیکن امام رازی نے یہاں ایک بڑا زبردست نقطہ بیان کیا کہ فواکہ اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ جو محض لذت کے لیے کھایا جائے. ایسے ہی ہے نا، یعنی آپ قوت لا یموت کے لیے کھاتے ہیں روٹی چاول جو گندم دنا جو
دانا جو بھی ہے، دانے جس کو کہا جاتا ہے گوشت، یہ آپ کیوں کھاتے ہیں؟ اس میں تلذذ بھی ہے لیکن قصد اولین تلذذ کا نہیں ہے، بلکہ قصد اولین کیا ہے؟ پیٹ بھرنے کا اور زندہ رہنے کا. کہہ رہے وہاں کھانا پینا دفع جو کے لیے نہیں ہوگا یا حصول قوت کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہاں کھانا پینا محض لذت کے لیے ہوگا. لہذا اس پورے کھانے پینے کا ہی عنوان فواکہ سے دے دی. اور یہ واقعی بڑی عجیب بات ہے. جیسے امام غزالی بھی اور امام رازی نے بھی یہ بتایا نا کہ دنیا میں جتنی بھی لذتیں ہیں وہ سب کی سب خالص لذتیں نہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں دفع وجہ ہے. جنت میں جو لذت ہوگی وہ لذت خالص ہوگی. اب کھانے پینے کی ایسی خالص لذت کہ جس میں کوئی دفع جو نہیں ہے، کوئی حصول قوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، محض لذت کا حصول. اس لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں آپ کہیں ہم بھی کئی دفعہ پیٹ بھر کے کھانے کے بعد کچھ چیزیں لذت کے لیے کھا لیتے ہیں، وہ بھی خالص لذت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بھی کھانے کے بعد ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہی شے بری لگنا شروع ہو جاتی ہے. اگر محض لذت کا ایلیمنٹ ہوتا تو پھر آپ اس کو مزید کھا لیتے ہیں. بات ہے کہ گویا پیٹ میں جیسے کہا جاتا ہے کہ میٹھے کا ایک الگ پورشن ہے جو تو وہ گویا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک طلب ہوتی ہے کہ میٹھا بھی ملنا چاہیے، کچھ اس طرح کی شے. اور جب وہ بھی ایک خاص درجے میں مل جاتی ہے تو گویا وہ پکار جو اندر سے پیدا ہو رہی تھی جیسے رخصت ہوگی تو محض لذت کا کوئی حصول نہیں رہا، بلکہ وہ چیز دیکھ کے بھی کئی دفعہ الٹی آ جائے گی. تو جنت میں چیزیں محض لذت کے لیے اللہ اکبر. اس کا تخیل ذرا مشکل ہے. اولئک لہم، یہ ان کی ایک توجیہ سی ہے، اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون. اچھا وہ رزق معلوم فواکہ ہوں گے اور ان کی عزت کی جائے گی. یعنی آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی دعوت پر بلائے تو دعوت میں انواع اقسام کے کھانے ہیں، لیکن آپ کو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ نہ سیدھے انتظام کیا گیا ہے اور بالکل ایک عجیب بھوکا پن ہے اور کوئی سیدھے منہ بات بھی نہیں ہو رہی، تو عجیب سا محسوس ہوگا نا. وہ آپ کی جو ایپیٹائٹ وہ بھی ختم ہو جائے گی، بھوک بھی اڑ جائے گی بالکل. تو صرف کھانا پینا، چونکہ انسان حیوان نہیں ہے تو حیوان کو تو کھانے پینے سے قرض ہے، چاہے وہ سونے کی رکابی میں ہے یا وہ کسی تھیلی میں کھانا پڑا ہوا. انسان چونکہ مکرم وجود ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، تو جب اس کی عزت کی جاتی ہے تو گویا مطلب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی دعوت کی جو وہاں پہنچے تو آپ سے ایسا سلوک ہو رہا ہے جیسے کہ آپ بادشاہ ہیں، کیا ہو گیا ہے نہیں ایسا. تو یہاں وہ صورت حال ہے وَهُمْ مُكْرَمُونَ وَهُمْ مُكْرَمُونَ. فرمایا فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں، علی سرر متقابلین، تختوں پر بیٹھے ہوں گے. سریر ہم نے بتایا تھا نا کہ وہ اریکہ جو ہے اس میں حجلہ ہوتا ہے، سریر بس مجرد تخت جس کو آج کل بیڈ کہتے تھے. علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے. ایک دوسرے کے آمنے سامنے سے کیا مفہوم لیا گیا؟ ایک تو یہ کہ باتیں کر رہے ہوں گے آمنے سامنے بیٹھ کے، اور امام رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان میں باہمی تدابر کوئی نہیں ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں لیکن دل دوسری طرف ہے. لا تدابر جیسا کہ حدیث میں ہے. تو علی سرر متقابلین ولیسوا متدابرین. فی بعض الاحیان الانسان یقابل الاخر بوجهه ولكن یدبره بقلبه. الیس کذلک؟ تو ایسا نہیں ہوگا. بالکل محبت کے ساتھ دل میں ایک دوسرے کے متعلق ہر قسم کے برے خیالات سے پاک ہو کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطاف علیہم بکأس، قرآن مجید میں علماء کہتے ہیں جہاں بھی کأس کا لفظ آتا ہے وہ شراب کے لیے ہوتا ہے. اس لیے آگے ہم دیکھیں گے اس کی جو صفت آئے گی بیضاء، کیونکہ کأس اصلا مؤنث نہیں ہے. کچھ لوگ علماء کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ کاس مؤنث استعمال ہوتا ہے، کاس مذکر ہے، لیکن چونکہ کاس جام کو کہتے ہیں جس میں شراب ہوتی ہے اور شراب مؤنث ہے تو یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ بھی دیکھیں نا، آپ یہ تھوڑی کہیں کہ پانی کا جام لے آؤ، پانی کا جام لے آئیں گے تو جملے ٹھیک نہیں. پانی کا تو جام نہیں ہوتا. جام جب آپ کہیں گے وہ کس کا ہوتا ہے؟ شراب. تو کاس کا ترجمہ ہے جام. یطاف علیہم بکأس، ان پر پھرائے جائیں گے وہ جام. اور ویسے آپ دیکھیں نا جو کاس جام ہوتا ہے وہ پھرایا جاتا ہے. یطاف علیہ
وہی جام گردش میں لا ساقیہ، وہی شراب کیا کون پھر پلا ساقیہ، وہ اس طرح زمانہ جو ہے نا، زمانہ نظم علامہ اقبال بڑی مشہور ہے، اس کے شروع میں اس طرح شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں گردش، جو گردش میں لا ساقیہ کا مفہوم ہے نا، یطاف علیہم بکأس من معین. معین کے بارے میں دو آراء ہو گئے کہ اس کا مادہ عین یا نون ہے یا میم عین نون ہے. اگر میم عین نون ہوگا تو یہ فعیل کے وزن پہ ہوگا، بات ہے، اور اگر اس کا مادہ عین یا نون ہوگا تو یہ مفعول کے وزن پہ ہوگا، جو اصلاً تھا معیون اور اب کیا ہوگا، ہو گیا معین. جیسے ہوتا ہے مبی ہے، مبی مبی فعیل کے وزن پہ تو نہیں ہے، اصل میں تو ہے مبیوع، تو وہ کیا ہو گیا، مبی ہو گیا. لیکن خلاصہ کیا ہے، کہا عان الماء کا مطلب ہوتا ہے پانی کا چشمے سے نکلنا یا نکالنا، یا پانی کا اذا ظہر جریان الماء، پانی کا چلنا آپ کو سامنے نظر آ رہا، اس کو کیا کہا جاتا ہے، عان الماء. اس سے اگر اس میں مفعول بنے، کیونکہ یہ متعدی بھی استعمال ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہے، معین، یعنی چلایا ہوا پانی کا سر، یعنی جس کو آپ کیا کہتے ہیں، چشمہ. آپ کو بتائیں ترجمہ دونوں میں چشمہ ہی بنتا ہے، یعنی کیا ہوگا کہ وہ ایک چشمے سے کیا قاسم، کیا ترجمہ ہے، قاسم میں معین، ہاں، یعنی اب یہاں بہتے ہوئے کا مفہوم پانی کا نہیں رہا، ویسے تو اس کے اندر پانی کا مفہوم ہے، لیکن معین بہتی ہوئی شراب ہو گئی. دوسرا مفہوم کہا گیا کہ معانا یمعن، معانا کہتے ہیں اذا اسرع الماء، اس لیے امعان کہتے ہیں کسی سے ہمیں آگے تک بڑھ جانا، امعنت فیہ. تو معانا یمعن کا مطلب ہے پانی کا تیزی سے بہنا، تو ایک تیز بہتے چشمے میں سے شراب بھی ہوگا، وہ اس میں سے بہ جائے، یعنی یوں کر کے جیسے اٹھا کے جان جو ہے وہ لائے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی، کیونکہ چشمہ ہے وہ بہ رہا ہے، بہتا چشمہ، ورنہ تو شراب بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے مجلسوں میں. تو کہا کہ یطاف علیہم کأسا من معین، بکأس من معین بیضاء، رقیش یہ حالت نصب میں جمع ہے، بیضاء ہے. اسامہ کیوں، کس کی، مولانا محمود نے لکھا ہوا لگتا ہے نا، نہیں مجھے لگ رہا ہے انہوں نے لکھا ہوا دیکھا. کیونکہ بڑی تبادلوں کے ساتھ سر جھکا کے دیکھ کے بتا رہے تھے. ہاں وہ صحیح فرمایا، مطلب بیضاء جو ہے وہ حالت جر میں ہے، قاسم کی صفت ہونے کی وجہ سے غیر منصرف، ٹھیک ہے. بیضاء اسی لیے اس کے بعد جو اگلی صفت آ رہی ہے وہ حالت جر میں بظاہر نظر بھی آ رہی ہے، بیضاء لذۃ للشاربین. اب لذہ مصدر ہے، لذہ یلذ اور لذہ یلذ سے، تو اب یہاں التوصیف بالمصادر للمبالغہ، وصف مصدر کے ذریعے بیان کیا جائے تو مبالغہ ہو جائے، یعنی سراپا لذت ہوگی، سفید رنگ کی ہوگی. بیضاء سفید رنگ کی شراب پتہ نہیں ہوتی ہے کہ دنیا میں، بیضاء لذۃ للشاربین، شاربین کے لیے سراپا لذت ہے، اس میں شراب کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں جو غول اور ینزفون آگے آ رہے ہیں. نہیں ٹرانسپیرنٹ نہیں، وہ شفاف ہے، عربی لفظ اس لیے روایات میں آتا ہے بیاض مثل اللبن، یعنی بالکل اسی طرح جس طرح ایک لسی یا دودھ سفید ہوتا ہے اس طرح کی شراب. سر اس میں جب چھلکتی ہے تو وہ پھر اس کے اوپر جھاگ کی بات نہیں ہوتی، جھاگ میں اندر سے اگر وہ وائٹ اوپر سے بھی ہو تو ٹرانسپیرنٹ، اگر جام ہو تو اندر سے تو وائٹ نظر نہیں آ رہی، آ رہی ہے وائٹ وائن ہوتی، ہاں ہوتی ہوگی. تو یہاں نبی نہیں کہا کہ وائٹ وائن دنیا میں نہیں ہوتی، تو میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا. لذۃ للشاربین، آپ کا کہنا ہے کیا لکھا حضرت خانوی نے، سفید ہوگی پینے والوں کو لذیذ. لا فیہا غول، اس میں دیکھیں غول ابھی عرض کرتا ہوں اس کا معنی کیا ہے، لیکن ترجمہ کیا گیا کہ اس میں آل فال بولتے ہیں سر کا چکرانا، الٹے سیدھا بولنے کو، ہاں سر کا چکرانا یا صداع سر درد یا الٹا سیدھا بولنا، یہ سب باتیں شامل ہیں. لیکن غال یغول کا کہا گیا کہ یہ ہوتا ہے ہلاک، غال یغول غولا، اس لیے آپ کہتے ہیں نا کسی کی اسیسینیشن، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے اغتالہ، پرانی فصل میں بھی ہوتا ہے اغتال فلانا. ایک تو ہے کہ آپ میدان جنگ میں کسی کو مارتے ہیں،
اور ایک یہ کہ پیچھے سے جا کے چل رہا ہے تو خنجر سے مار دو. یہ کیا کہ اغتال فلان فلانا. تو غول کے اندر لغوی طور پہ جو معنی ہے وہ ہلاکت کا ہے. اب ہاں وہ غول بھی ہوتا ہے, اسی کو غول اس لیے کہتے ہیں کہ بھوت پریت جو ہوتا ہے ہاں اس کو غول ہی کہتے ہیں. انگلش میں GHOUL. ہاں وال, ہاں وہ یہی غولا جو ہے وہ بھوتنی کو یا اس طرح جو بھوت پریت ہوتے ہیں وہ غولا کہتے ہیں. تو ہلاکت کا مفہوم ہے. اب آپ دیکھیں گے شراب کے ذریعے اب یہ سر درد ہے یا جو بھی سب کچھ ہے, یہ سر کا چکرانا ہے اور یہ سب گویا تدریجی ہلاکت کی صورت, تدریجی طور پہ ہلاکت کی صورت ہے. یعنی جب بھی آپ کے دماغ میں سر درد ہو رہا ہے کسی شے کو کی وجہ سے کچھ اثر ہو رہا ہے نا اس کا پورا, یہ ہلاکت لا فیہا غول. یعنی اس سے آپ کے اندر ترجمہ کیا تھا درد سر ٹھیک ہے ہاں نہ اس سے عقل میں فطور ہے وہ میں بھی عرض کرتا ہوں. جانوروں کے غول ہوتے ہیں کیا فرق؟ ہاں وہ جانوروں کے غول کا نظر ہے, وہ عربی کا لفظ غول کا نہیں ہے, وہ تو قطعی ویسے ہوتا ہے. غول کر ہوتا ہے, غول کر یا غول پتہ نہیں وہ یہ لفظ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ فارسی کو ہاں اسی طرح وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ. دیکھیں یہ جو نظف ینزف ہے نا اور انزف ینزف بھی استعمال ہوتا ہے, اس کا جو بالکل اوریجنل, ویسے اوریجنل میننگ کوئی نہیں ہوتا لیکن پرانے استعمالات میں سے جو استعمال ہے وہ ہے نزفت البئر. نزفت البئر اس کا مطلب یہ ہے کہ کنویں میں اگر کوئی مری ہوئی چیز گر جائے اس طرح تو جو اس کے سارے پانی کو نکال لیا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے نزیف. اس لیے ابھی بھی فقہ کی کتابوں میں ينزف منها 50 دلوا اور اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو نزف ينزف نزفا کا مطلب ہے نکالنا. پھر نزف ينزف نزفا نکلنے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. کسی کا خون نکل رہا ہے تو اس کو بھی نزیف کہتے ہیں, فلان ينزف. تو نزف ينزف سے جس